بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قوم۔ آج اس کی 25 نمبر قسط ہے۔ ہم بیان کر رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں قابیل اور حابیل کو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، قابیل کو قتل کرنے کی ترکیب نہیں آتی تھی، کیونکہ آج دنیا میں پہلا قتل ہو رہا تھا۔ ابلیس جانور کی شکل میں قابیل کے سامنے آیا۔ اس کے پنجہ میں ایک اور جانور تھا۔ اس نے اس جانور کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا، جس سے وہ جانور مر گیا۔ تب قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ آیا۔ چنانچہ ایک دن حابیل اپنے جانور کسی پہاڑی پر چرا رہے تھے۔ دوپہری میں کسی سایہ دار درخت میں سو گئے۔ قابیل نے بڑا وزنی پتھر ان کے سر پر مارا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ قیامت تک کے مقتولوں کا گناہ حضرت آدم پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بھی ظلمہ قتل کیا جائے گا تو اس کے خون کا ایک حصہ پہلے ابن آدم پر، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا۔ اس حدیث مبارکہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1677۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس شخص کو بھی ظلمہ قتل کیا جائے گا تو اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ پہلے ابن آدم پر ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کسی برائی کا موجد ہو تو قیامت تک اس برائی کرنے والے کے گناہ میں اس کا بھی حصہ ہوگا۔ اس طرح شیطان وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا۔ تو قیامت تک نافرمانی کرنے والوں اور حسد اور تکبر کرنے والوں کے گناہوں میں شیطان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس طرح جو شخص دین میں کسی بدعت سیاہ کو نکالے، جیسے رافضیوں نے صحابہ کرام کو برا کہنے اور ماتم کرنے کو ایجاد کیا اور اس کو دین میں داخل کر دیا اور قال ثواب قرار دیا، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اور جس نے اسلام میں کسی اچھے اور پسندیدہ طریقے کی ابتدا کی تو قیامت تک اس نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں میں اس کا حصہ ہوگا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان مبارک کی تمام راتوں میں باجماعت تراویح کی ابتدا کی اور اس میں قرآن مجید پر پڑھوانے کا اہتمام کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطیب کے سامنے دی جانے والی اذان سے بھی پہلے لوگوں کو متبع کرنے کے لیے ایک اذان کا اضافہ کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد میں محراب بنانے کی ابتدا کی۔ حجاج بن یوسف نے قرآن پاک پر احراب لگائے اور اذانوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات سلام پڑھنے کی ابتدا 781 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی ابو الظفر یوسف بن ایوب کے عمرہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے ایک بادشاہ کے بھانچا پر سلام پڑھا جاتا تھا۔ بھانچا پر سلطان المظفر نے یہ سلسلہ موقف کرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات سلام پڑھنے کے طریقے کو شروع کیا۔ علامہ مکی، علاؤدین اور شافعی نے اس کو بدعت قرار دیا۔ یہ تمام نیکی کی کام ہے۔ ہر نیکی ایجاد کرنے والوں کو قیامت تک کی جانے والی نیکیوں اور ہر برائی ایجاد کرنے والوں کو قیامت تک کی جانے والی برائیوں میں سے اپنا حصہ ملتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں نیک طریقہ ایجاد کیا اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا، اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنے والوں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے اجروں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا اور اس کا بعد میں عمل بھی کیا گیا، اس کے لیے بھی اس عمل کرنے والوں کی مثل گناہ لکھا جائے گا
اور ان کے گناہوں میں سے کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2674۔ ایک اور روایت میں ہے مسند احمد کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ نصیحت کی کہ مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے گمراہ کرنے والے ائمہ کا، تاہم ہر برائی کی ابتدا کرنے والے کو بعد کہ عمل کرنے والے کی مثل گناہ اس وقت ہوگا جب وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے، اور اگر وہ اس گناہ کی توبہ قبول کرے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض نہیں ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود انسانوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم تولی کی، کیونکہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، سورہ طہ کی 115 نمبر آیت۔ سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان کی نافرمانی کا قصد نہیں پایا، اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کرنے والے سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے توبہ کرنے والے ہیں، اور تابعین کے عمل سے ان کو حصہ ملتا رہے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد بہت سنگین نفسانی مرض ہے۔ اس حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کے ساتھ خونی رشتہ کا لحاظ نہیں کیا اور اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ میرا کسی کافر شخص سے مقابلہ ہو اور وہ مجھ سے قتال کرے اور تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر وہ مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کے آڑ میں آئے اور کہے میں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام لے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے اور اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے، کیا میں اس سے قتل کر دوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو مت قتل کرو، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تمہارے قتل کرنے سے پہلے والے درجہ میں ہوگا اور تم اس کے کلمہ پڑھنے سے پہلے والے درجے میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث 95 نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سنن ترمذی رقم الحدیث 1400 میں، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت پوری دنیا کا زوال زیادہ آسان ہے۔ ایک اور روایت میں ہے سنن ترمذی کی رقم الحدیث 1402 میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندے منہ ڈال دے گا۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا، یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے کسی شخص کو عمدن قتل کیا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 93، یہ وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نازل نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، یہ بتائیے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے، پھر وہ ذات ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص کی ماں اس پر روئے جس نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا۔ وہ مقتول اپنے قاتل کو دائیں یا بائیں جانب سے پکڑے ہوئے آئے گا، اور دائیں یا بائیں ہاتھ سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوگا اور عرش کے سامنے اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب ذوالجلال، اپنے اس بندہ سے پوچھ، اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا؟
اور جب کوئی مسلمان سلام کرے اور تم راستے میں جا رہے ہو یا جہاد پر جا رہے ہو تو اس کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جماعت کے ساتھ عزم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے روانہ کیا۔ اس جماعت میں ابو قتادہ بن ربی اور محلم بن جسامہ بھی تھے۔ ہم روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب عزم میں پہنچ گئے تو ہمارے پاس عمر تجئی کا گزر ہوا جو ایک اونٹ پر اپنا سامان رکھے ہوئے جا رہا تھا، اور اس کے پاس ایک دودھ کا مشکیزہ بھی تھا۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو اس نے ہم کو سلام کیا، ہم نے اسی کو کچھ نہیں کیا، اور معلم بن جسامہ نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور اس کا اونٹ اور اس کا سامان چھین لیا۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو ہمارے متعلق قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نساء آیت نمبر 94، جس کا ترجمہ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں چراتے ہوئے گزرا، اس نے سلام کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اس نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہم کو سلام کیا۔ انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 94۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے 4591۔ تو دوستوں اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔